الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن بالله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں اور ہم اس سے استغفار طلب کرتے ہیں اور اسی پر ایمان لاتے ہیں۔ ہم اپنے نفوس کے شر اور برائی سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ جسے اللہ دین اسلام کی راہ دکھائے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے گمراہ کر دے اس کا کوئی رہبر نہیں ہو سکتا۔ اور میں گواہی دیتی ہوں کہ عبادت کا مستحق صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، جو اپنی ذات و صفات میں اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک حصے دار نہیں۔ اور میں گواہی دیتی ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اس حمد و صلات کے بعد یقیناً تمام باتوں میں بہترین بات اللہ کی کتاب قرآن ہے، اور تمام طریقوں سے بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور تمام کاموں سے بدترین کام وہ ہیں جو اللہ کے دین میں اپنی طرف سے نکالے جائیں، یعنی بدعات، اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی دوزخ میں لے جانے والی ہے۔ اللہ کے بندو، آج دنیا میں کفر و شرک کا ایک طوفان برپا ہے۔ آج رب العالمین کے ساتھ غیر اللہ کو شریک ٹھہرایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امت مسلمہ کی اکثریت اللہ کے عذاب میں مبتلا ہے۔ اسی لیے کہیں امن و سکون نظر نہیں آتا۔ بھائی بھائی کے خون کا پیاسا ہے تو باپ بیٹے سے بیزار ہے، بیٹا باپ کی عزت کرنے کو تیار نہیں، گھر گھر میں بے چینی کی سی کیفیت ہے۔ شہر شہر میں ہنگامے اور فسادات ہیں، ہر جگہ لڑائی جھگڑے اور قتل و غارت گری کا بازار گرم ہے۔ دنیا کی یہ ذلت اور بربادی اس دنیا تک ہی محدود نہیں، بلکہ مرتے وقت ہی انسان کو اپنی اخروی زندگی کی کامیابی اور ناکامی کا پتہ چل جاتا ہے۔ اور یہ موت ایک ایسی تلخ حقیقت ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اگر معاملہ یہیں تک ہوتا کہ موت آتی، معاملہ تمام کر دیا جاتا، انسان سے حساب و کتاب نہ لیا جانا ہوتا، تو کوئی بات نہ تھی کہ انسان جو چاہتا کرتا پھرتا۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ انسان سے اس کی زندگی کا حساب و کتاب لینا ہے۔ فکر اس بات کی ہونی چاہیے کہ انسانیت دو انجاموں میں سے ایک انجام سے دوچار ہونے والی ہے۔ شرک، کفر اور نفاق پر مرنے والوں کے لیے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے، جہاں پینے کے لیے جہنمیوں کے جسموں کی پیپ اور پگھلے ہوئے تانبے کی طرح شدید گرم پانی ہوگا، جو ان کے چہروں کو بھون ڈالے گا، اور ان کے کھانے کے لیے زقوم ہے جو ان کے پیٹوں میں گرم پانی کی طرح کھولے گی۔ ان کے سروں پر گرم کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، اس سے ان کے پیٹ کی چیزیں گل جائیں گی، اور ان کے مارنے کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے، اس میں وہ چیخیں گے اور چلائیں گے۔ جہنم میں ان لوگوں کا لباس جہنم کی آگ کا ہوگا۔ جب ان کے جسم کی ایک کھال جل جائے گی تو دوسری کھال بدل دی جائے گی تاکہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں۔ وہاں انہیں اس آگ کے اندر ہمیشہ کے لیے رہنا ہوگا۔ وہاں انہیں نہ موت آئے گی کہ مر جائیں، اور نہ ہی وہاں سے نکل سکیں گے، اور نہ ان کے عذاب میں کوئی کمی کی جائے گی، اور نہ وہاں کوئی مہلت دی جائے گی۔ اگر کفر و شرک پر مرنے والا انسان اپنی نجات کے لیے بدلے میں زمین بھر کر سونا بھی دینا چاہے یا دنیا کا سارا مال و دولت، تو اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، اور قیامت کے دن خواہش کرے گا کہ عذاب سے بچنے کے بدلے میں اس کے بیٹے، بیوی، بھائی، خاندان اور ساری زمین کے لوگوں کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے، مگر اسے بچا لیا جائے، لیکن ایسا ہرگز نہ ہوگا۔
دوسری طرف جنت کی لازوال نعمتیں اور بہاریں ہیں جو اللہ نے اپنے ایماندار بندوں کے لیے تیار کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ کوئی متفنس نہیں جانتا کہ ان کے لیے کیسی آنکھوں کی ٹھنڈک چھپا کر رکھی گئی ہے، یہ ان اعمال کا صلہ ہے وہ جو کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جنت میں کمان کے برابر جگہ دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے جن پر سورج طلوع اور غروب ہوتا ہے۔ جنت میں انسان کو وہ سب کچھ ملے گا جس کی وہ خواہش کرے گا، وہاں اسے کبھی بھی موت نہ آئے گی، نہ ہی اسے وہاں کوئی غم ہوگا اور نہ ہی کوئی پریشانی ہوگی۔ اب وقت ہے، زندگی کی مہلت ملی ہوئی ہے کہ اللہ کی توحید پر خالص ایمان لایا جائے اور اس کے ساتھ شرک کا رویہ ترک کر دیا جائے، ایمان کی قدر کی جائے کیونکہ یہ دنیا کی سارے مال و دولت سے زیادہ قیمتی ہے، بلکہ یہ ایمان اگر ساری زمین سونے سے بھری ہوئی ہو تو اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہماری اس قوم کی اکثریت مادہ پرستی میٹرلزم کا شکار ہے، اس کی اکثریت دنیاوی مال و متاع پر مر مٹی جا رہی ہے۔ ان کی بے خوفی، بے حسی اور غفلت کا یہ عالم ہو گیا ہے کہ انہیں ایمان کی قدر و قیمت اور آخرت کی زندگی کا احساس تک نہیں۔ ایک ایسا وقت آنے والا ہے جب ہی اپنی جان پر ظلم کرنے والا انسان حسرت سے کہے گا اے کاش میں نے اپنی ہمیشہ کے لیے زندگی کو آگے نہ بھیجا ہوتا۔ سورہ فجر کے اندر یہ ذکر ہے، جب اس کا نامہ اعمال اسے دیا جائے گا تو کہے گا اے کاش مجھ کو میرا اعمال نامہ نہ دیا جاتا اور مجھے معلوم نہ ہوتا کہ میرا حساب کیا ہے، اے کاش میری وہی موت جو دنیا میں آئی تھی میرا کام تمام کر چکی ہوتی۔ آج میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا، میرا سارا اقتدار ختم ہو گیا، حکم ہوگا کہ اسے پکڑ لو اور اس کی گردن میں توق پہنا دو، پھر دوزخ کی آگ میں جھونک دو، پھر اسے 70 ہاتھ لمبی زنجیر میں جکڑ دو۔ یہ اللہ بلند و برتر پر ایمان نہ لاتا تھا۔ اللہ کے بندو، یہ سارا معاملہ اللہ تعالیٰ پر صحیح ایمان نہ لانے والوں کا ہوگا۔ موجودہ لوگوں کی اکثریت کی یہی حالت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ شرک کا رویہ بھی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ ان پر اللہ کا یہ فرمان صادق آتا ہے وَمَن يُؤْمِنُونَ مِنْ أَكْثَرِهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ ان میں سے اکثر اللہ کو مانتے ہیں مگر اس طرح کہ اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ کے بندو، ہوش میں آ جاؤ، اپنی جان کے ساتھ دشمنی کا یہ رویہ اختیار نہ کرو۔ آباؤ اجداد، مولویوں اور پیروں کی اندھی تقلید سے بچ جاؤ، عقل و فکر سے کام لو، ورنہ یاد رکھو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تو ہے وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اور جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے وہ ان پر کفر و ذلت کی گندگی ڈال دیتا ہے۔ دنیا میں غور و فکر اور عقل سے کام نہ لینے والے کہیں گے لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر، اگر ہم سنتے یا عقل سمجھ سے کام لیتے تو دوزخیوں میں سے نہ ہوتے۔ سورہ ملک کی یہ آیت ہے۔ اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کریم کی ہر بات کو دل و جان سے مانا جائے اور اس کتاب کو غور و فکر کے ساتھ سوچ سمجھ کر اور اس کے معنی اور مفہوم کو جانتے ہوئے مطالعہ کیا جائے۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جسے کلمہ گو افراد کی ایک بہت بڑی تعداد پڑھتے تک نہیں، جو پڑھتے ہیں وہ بھی بغیر سمجھے۔ دنیا میں کوئی اور ایسی کتاب نہیں جس کے ساتھ ایسا ظلم ڈھایا گیا ہو اور اسی طرح پڑھا جاتا ہو۔ اللہ کے بندو، اگر نجات چاہتے ہو تو غرور و تکبر، ضد و ہٹ درمی، آباء و اجداد، برادری اور دوست احباب کی ملامت کا خوف دل اور دماغ سے نکال دو۔ صحیح ایمان لانے اور قبول کرنے کی راہ میں
بہت بڑی رکاوٹیں ہیں یہ لوگ۔ فرقہ وارانہ ذہن سے پاک اور بالا تر ہو کر خلوت نیت جنت کی طلب اور جہنم سے بچاؤ کی خواہش کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرو۔ اللہ کا فرمان ہے وَيَهْدِي عَلَيْهِ مِنْ أَنَابٍ، اور اللہ اسے ہدایت پر لاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ایمان کی اصلاح کے لیے اس ویڈیو کو میں آپ کے لیے آگے کرتی ہوں۔ اس میں کچھ سوال اور جواب ہیں، جہاں پر بھی آپ میری غلطی محسوس کریں تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن کے اندر بول سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے یہاں غلطی کری، اور باقی میری آپ لوگوں سے یہی رائے ہے کہ اسے غور اور توجہ کے ساتھ سنیں، آپ کی بہت شکر گزار ہوں گی۔ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے؟ تو جواب یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا خَلَقْتَ الْجِنَّ وَالْإِنسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کی جائے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ سوال یہ ہے کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تدعو للہ ندوہ خلقہ، کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے حالانکہ اس نے تجھے پیدا کی۔ سوال یہ ہے کہ شرک کیا ہے؟ کیا شرک کی حالت میں مرنے والا جنت میں جا سکتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات، حقوق، اختیارات، احکامات اور معاملات میں کسی نبی، صدیق، شہید، ولی یا کسی اور ہستی کا شریک ٹھہرانا شرک کہلاتا ہے۔ شرک کے حالت میں مرنے والا جنت میں نہیں جا سکتا، اس پر جنت حرام کر دی گئی ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے، اور اللہ کے ہاں ان کی کوئی بخشش نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، بے شک اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتا، اس کے علاوہ دوسرے گناہوں کو جس کے لیے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے۔ جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا وہ گمراہی میں بہت دور جا پڑا۔ سوال یہ ہے کیا کلمہ گو بھی شرک کرنے سے مشرک ہو جاتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ ہاں، کلمہ گو بھی شرک کرنے سے مشرک ہو جاتا ہے۔ قرآن حکیم میں ذکر ہے کہ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، ان میں سے اکثر اللہ کو مانتے ہیں مگر اس طرح کہ اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اے اہل ایمان، اگر تم نے ان کی پیروی کی تو تم بھی مشرک ہوئے۔ لیکن بعض لوگوں کا یہ گمان ہے کہ جس شخص نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا وہ مسلم ہو گیا، اب یہ شخص جو چاہے کرتا پھرے، قبروں کو پوجے، استانوں کو پوجے، نفع یا نقصان پہنچانے کی تاثیر پر عقیدہ رکھے، جادو، یہ وہ، گھوڑے، گائے، بھینسے، کڑے، چھلے، دھاگے، نبی کے بالے، حبوں میں نفع نقصان، اللہ کی سوا کسی اور ہستی، مثلا چانے دجال، مردے، بارش برسانے، غلہ اگانے جیسی صفات کا اختیار کا حامل ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط عقیدہ رکھے، غرض یہ کہ وہ کوئی بھی مشرکہ فعل کرے، اس شخص کو مشرک نہیں کہہ سکتے۔ یہ شخص مومن و مسلم ہے۔ مشرک تو صرف بنو اسماعیل تھے یا ہندو ہے۔ یہ آج کا کلمہ پڑھنے والا اگر وہی عقیدہ رکھے جو مشرکین مکہ رکھتے تھے تو یہ مسلم ہے، مشرک نہیں۔